نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب الشفاعة، سفارش کا بیان. قال اللہ تعالی من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، جس نے کسی کی اچھی سفارش کی اسے بھی اس کا اجر ملے گا. وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه طالب حاجة اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب متفق علیہ وفي روایت ما شاء. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند آتا تو آپ ہم نشینان مجلس سے فرماتے، یعنی جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے، سفارش کیا کرو تم کو بھی اس کا اجر ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر آیا ہے تو تم اس ضرورت کو مجھ تک پہنچا دیا کرو، اور اللہ کو جو بات پسند ہوتی ہے یا جو وہ چاہتا ہے اس کا فیصلہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صادر فرما دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتا دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کی وہ قسم جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، جس کا مفہوم بھی کچھ یہی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی ایک قسم جو ہے وہ قولی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات فرمائیں. دوسری قسم جو ہے وہ عملی ہے کہ آپ زبان سے تو کچھ نہ کہیں لیکن کسی طرح کوئی عمل کر کے دکھائیں. جیسے نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. تو آپ کا یہ جو عمل ہے اور آپ کا نماز کا طریقہ جو ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور اس کو عملی حدیث یا فعلی حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کی تیسری قسم جسے تقریری کہا جاتا ہے کہ نہ تو آپ اپنی زبان سے کچھ فرماتے ہیں نہ ہی آپ اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھاتے ہیں، بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کو آپ یا تو اپروو فرما دیتے یا ڈس اپروو. تو آپ کا جو اپروول تھا اور ٹیسٹ اپروول جو تھا وہ حدیث تقریری کہلایا. تو مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کوئی حاضر ہوتا اور اس سے جس قسم کا کوئی فعل صادر ہوتا اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے وہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی جاتی اور آپ اس کا فیصلہ کر دیتے. اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قصة بریرة وزوجها قال قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتیہ قالت یا رسول اللہ تأمرنی قال انما اشفع قالت لا حاجت لی فیہ رواہ البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قصہ بریرہ کے سلسلے میں اور اس کے شوہر کے سلسلے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. ان کے شوہر جو تھے وہ بھی غلام تھے. آزاد عورت کو اختیار ہوتا ہے غلامی کے بعد کہ وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے. جب وہ آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے برات کا اظہار کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس پر وہ بہت غمگین تھے اور بہت دکھی تھے، تو گلیوں اور بازاروں میں روتے پھرتے اور بریرہ بریرہ کہہ کے پکارتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں آپ پر ترس آیا اور حضرت بریرہ کو بلا کر کہا کہ قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتیہ، کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو، اس کے پاس واپس چلی جاؤ. قالت، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تأمرنی، کیا آپ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں ایسا کر لوں گی.
قال آپ نے فرمایا نہیں حکم تو نہیں دیتا، انما اشفع میں صرف سفارش کر رہا ہوں. قالت لا حاجۃ لی فیہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کے پاس واپس جانے کی، پلٹنے کی، میں واپس نہیں جانا چاہتی. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سفارش کرنے کے بعد کسی شخص کو اس کام پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اس کا اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور جسے سفارش کی جائے اس پر بھی کوئی لازم نہیں آ جاتا کہ ہر سفارش کو وہ ضرور مان ہی لے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ اگر یہ سفارش ہے تو یہ سفارش میں نہیں مانتی، اور اس پر اس نے رجوع نہیں کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمان خواتین کا کتنا مرتبہ اور مقام تھا. نہ صرف یہ کہ آزاد بلکہ غلام خواتین بھی جب آزاد ہو جاتی تو ان کی اپنی بھی حیثیت ہوتی، اپنا بھی ان کا احساس ہوتا اور ان کی بات کو قبول کیا جاتا. اگلا باب ہے باب نمبر 31، الاصلاح بین الناس، لوگوں میں باہم صلح کرانے کا بیان. قال اللہ تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، ہاں صدقہ، نیک کام اور باہمی صلح و صفائی سے متعلق باتوں میں. وقال تعالی والصلح خیر، اور صلح نیکی کا کام ہے. وقال تعالی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور باہم مصالحت رکھو، صلح و صفائی سے رہو. وقال تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح قائم رکھو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں آیات میں صلح کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ دوسرے درجے کی آیت میں جو سورۃ النساء کی ہے کہ والصلح خیر، صلح اچھی ہے، یعنی مسلمانوں کا باہم جھگڑا اور فساد اور ایک دوسرے سے تعلقات کا بگاڑ پسندیدہ چیز نہیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے کوئی بگاڑ ہو بھی جائے تو اس موقع پر بھی دوبارہ اس بگاڑ کی اصلاح کر لینا، صلح کا مطلب ہی ہے اصلاح کر لینا، وہ زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح رکھو، یعنی بگاڑ مت رکھو. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ سرگوشی کرنا اور کانوں میں چپ کے باتیں کرنا یہ اگرچہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن کوئی شخص اگر سرگوشی کے انداز میں صدقہ کرنے کا، کسی نیکی کی بات کا اور صلح کرنے کا کوئی حکم دے یا کوئی بات کرے تو وہ سرگوشی بھی پسندیدہ ہے. اور مسلمانوں کو ایک برادری بناتے ہوئے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو ایک برادری ہیں، لہذا تم اس برادری کے درمیان صلح و صفائی قائم رکھو. اس سلسلہ میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی اس روایت کا معنی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر جوڑ پر صدقہ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں انسان کا تمام جسم جو ہے وہ شریک ہوتا ہے، تو اس کی یہ شرکت جو ہے اور اس میں حصہ لینا اور کام کرنا وہ ایک طرح سے صدقہ کرنا ہے. فرمایا کہ جو شخص دو آدمیوں میں عدل و انصاف اور صلح کرا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ صدقہ عمل کا بھی ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کے جوڑ کے اوپر جو صدقہ واجب ہے یا اس کا جو حق دیا جانا چاہیے یا اس کی جو خیرات نکلنی چاہیے
ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان دو پھٹے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑ دے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ سواری پر سوار ہونے یا اس پر سامان لدوانے میں آدمی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کہ کوئی شخص اگر سوار ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے، تو گھوڑے پر چڑھنا گاڑی پر چڑھنے کی نسبت ایک مشکل کام ہے، یا اونٹ پر بیٹھنا ایک مشکل کام ہے۔ تو اس مشکل میں اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو اگرچہ بظاہر یہ کوئی بہت بڑا کام محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل اور یہ فعل بھی انسان کی طرف سے صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے، کہ انسان کسی کا دل خوش کرے، کسی کو کوئی اچھی بات سکھائے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جانے پر ہر قدم پر صدقہ ہے۔ نماز ایک نیکی کا کام ہے، ایک عبادت کی ادائیگی ہے، تو اس کے لیے کوئی کوشش بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ دین سیکھنا جو ہے، اس کے لیے جانا بھی صدقہ ہے، جس کا آگے ابھی آپ پڑھیں گے۔ پھر فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز راستے میں ہے جس سے لوگ الجھ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کا انتظار کرے انسان کہ کوئی اور آئے اور اس کو درست کرے، اگر وہ اس کی استطاعت میں ہو کہ اسے ٹھیک کر دے اور لوگوں سے مشکل آسان کر دے، تو ایسا کر لیا جائے، کیونکہ اس میں بھی انسان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگلی حدیث ہے ان ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وینمی خیرا او یقول خیرا متفق علیہ۔ جناب ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے دونوں فریقوں کے سامنے اچھی بات بطور جھوٹ کہے، مثلا ایک سے کہے کہ فلاں تمہاری طرف سے اپنے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھتا، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور حقیقت ایسی نہ بھی ہو، اور دوسرے سے کہے کہ تم خواہ اس سے بدگمان ہو، وہ تو تمہاری طرف سے بڑا فکر مند ہے، وہ تمہارا بڑا خیرخواہ ہے۔ تو اگرچہ یہ باتیں بظاہر ذہنی اختراع ہیں اور ان کی حقیقت نہ بھی ہو، لیکن اگر صلح کرانے کے لیے ایسا بولنا پڑے تو اس طرح کہنے پر پھر پکڑ نہیں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور کسی حالت میں بھی انسان کو اس سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن صلح کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی خلاف حقیقت بات بھی کی جائے تاکہ لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے اور اسے اس کی طرف سے گناہ شمار نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں اگر رخصت نظر آ رہی ہے تو انسان ہر چھوٹے بڑے کام اور ہر فائدے کی چیز میں غلط بیانی شروع کر دے اور جھوٹ بولنا شروع کر دے، اس کی کہیں بھی کوئی اجازت نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، راویہ کہتی ہیں یعنی جنہوں نے حدیث روایت کی کہ میں نے جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ پر رعایت دینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بجز 3 کے یعنی 3 مواقع کے اور کچھ نہیں سنا۔ اور وہ 3 مواقع کون سے ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نمبر 1 جنگ و جدل، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو تو ایسی جنگ میں کسی بھی حقیقت کو چھپانے کے لیے اگر غلط بیانی کی جائے تو اس پر پکڑ نہیں، کیونکہ اگر صاف صاف حقیقت بتا دی جائے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں مسلمان چھپے ہوئے ہیں اور دشمن آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا اور پوچھتا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے اور وہ کہے ہاں، تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، مسلمان کی جان اور عزت پر حملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس موقع پر کہے کہ نہیں کوئی نہیں، تو یہ جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرا کون سا موقع؟ 2 مسلمانوں میں صلح کرانا، تو صلح جب کرائی جائے اور حقائق کو تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی اور اپنی طرف سے حد سے بڑی ہوئی باتیں کی جائیں، بلکہ دوسرے کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اگر تھوڑی بہت بات کر دی جائے کہ ایسا تم غلط سوچتے ہو، تاکہ تعلقات کی اصلاح ہو، کیونکہ
تعلقات کا بگاڑ جو ہے وہ دین کا بگاڑ ہے اور انسان کے عمل کا بگاڑ ہے اور اس کی آخرت کا بگاڑ ہے. اس لیے اس چیز کی اجازت دی گئی کیونکہ یہاں پر ایک سچائی سے بہت سے مفسدات جو ہیں وہ لازم آتے ہیں. اور تیسرا موقع میاں بیوی کی باہمی گفتگو کہ تعلقات کی اصلاح کے لیے اگر میاں اپنی بیوی سے، بیوی اپنے میاں سے، اگرچہ اسے محبت نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے یا میں آپ کے لیے بہت خیرخواہ ہوں، اگرچہ وہ دل سے نہ بھی ہو، تو ایسا بولنا بھی جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق اگر کھچا ہوا ہے اور دوسرا بھی اس سے اسی برابر کا کھچ جائے تو اتنا حد کو بگاڑ پہنچ جائے کہ گھر برباد ہونے کا اندیشہ ہو. ایسے موقع پر اگر ایک دوسرے سے تھوڑا بہت جھوٹ بول دیا جائے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ پکڑ کے قابل نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے میاں کے مال میں جو چاہے تصرف کرے اور وہ پوچھے کہ کہاں ہے تو جھوٹ بول دے. یہ اس کا مفہوم نہیں ہے اور اسے غلط معنوں میں نہیں لینا چاہیے. اس میں صرف یہ ہے کہ باہمی گفتگو اور ایسی گفتگو کہ جس میں ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو. مثلاً آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ شوہر کا کسی خاص جگہ پر جانا بہت ہی گراں گزرتا ہے بیوی کے لیے، اور بعض اوقات بیویاں کسی خاص فعل سے بہت ایسا چڑ جاتی ہیں کہ اس میں مزید تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر وہ یعنی حقیقت کے خلاف بھی تھوڑی بات کر دے تاکہ فساد نہ پھیلے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام معاملات کے اندر جھوٹ کی کوئی اجازت نہیں. بہت سے لوگ جہاں جھوٹ کی شدت اور اس کی حقیقت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں اور حدیث میں جہاں پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، تو یہ حدیث پڑھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طرح جھوٹ کی اجازت ہو جبکہ جان بچانے کے لیے بھی اجازت نہیں، تو ان معاملات میں کیسے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ اور فساد اور بگاڑ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو قتل کے لیے اگر جان جا رہی ہو تو سچ ہی بولنا چاہیے، لیکن اگر فتنہ اور فساد پھیل رہا ہو تو وہاں تھوڑے بہت حقیقت کو بدل دینا جو ہے اس کی اجازت ہے. لیکن بلا ضرورت یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اس سے اپنی عادت ہی بنا لے جھوٹ بولنے کی، کیونکہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اتنا بھی جھوٹ سخت ناپسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے کیا دو گی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ میٹھی چیز ہے جو میں بچے کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ کھا لے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے صرف بلانے کے لیے ایسا کہو اور اسے وہ چیز نہ دو تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے. کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے ان کے اندر جھوٹ کی عادت جو ہے وہ پنپنے لگتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ گمراہی ہے اور گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں سچائی جو ہے وہ بر ہے، نیکی کا کام ہے، اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو جھوٹ جو ہے عموماً کسی حال میں بھی بولنے کی اجازت نہیں سوائے ان چیزوں کے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلقات اور مسلمانوں کے باہم تعلقات جو ہیں ان کا اچھا رہنا جو ہے یہ کس قدر ضروری ہے. پھر اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ سے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب عالیۃ اصواتہما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کے سامنے جھگڑنے والوں کا شور سنا کہ لوگ لڑ جھگڑ رہے تھے. وہ بلند آواز میں بول رہے تھے. ان میں سے ایک اپنا قرض کم کرانے کے لیے جھگڑ رہا تھا اور آسانی کی درخواست کر رہا تھا، مگر دوسرا قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں یہ ہرگز نہیں کروں گا، یعنی قرضے میں مہلت نہیں دوں گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر ان کے پاس آئے اور فرمایا یہ اللہ کی قسم کھانے والا کون ہے، یعنی جس نے یہ کہا ہو کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں قرضے میں کوئی سہولت نہیں دوں گا. اور فرمایا کہ یہ قسم کھانے والا کون ہے جو خیر و بھلائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی بھلائی کے نہ کرنے پر قسم کھا رہا ہے. قرض خواہ نے عرض کیا کہ میں ہوں وہ. اس نے اپنا آپ پیش کر دیا، یہ نہیں کہ جھوٹ بولا ہو یا چھپا گئے ہوں. ان کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ہوں کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے، اور یہ میرا بھائی جو چاہتا ہے میں اس کے لیے اب تیار ہوں. کہ پہلے وہ قسم کھا رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن جب آپ نے سوال میں یہ فرمایا
کہ کون ہے جو نیکی کے کام سے باز رہنے کی قسم کھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میں ہوں، اور اب میں یہ قسم نہیں کھاتا، جو یہ کہتا ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بات جو اچھے انداز میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنی برکت پیدا کرتے ہیں اور کتنی تاثیر اس میں رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کتنا خوبصورت طریقہ سامنے آتا ہے، کتنے مثبت انداز میں آپ نے بات کی۔ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ کہاں ہے وہ جس نے قسم کھائی اور میں اس کی خبر لوں اور میں اسے جہنم کی بشارت دوں اور میں اس کو ایسا اور ایسا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا کہاں ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں بھلائی نہیں کروں گا، یعنی بھلائی سے رکنے کی وعدہ کر رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی اوف میں کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلح و صفائی کے لیے وہاں تشریف لے گئے، یعنی کچھ اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا اور وہاں چلے گئے۔ وہاں معاملات سلجھانے میں دیر ہو گئی اور نماز عصر کا وقت آ گیا۔ ادھر جناب بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حضور تو وہاں رک گئے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا آپ امامت کرا دیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ میں موجود نہیں ہیں، وہ صلح کرانے گئے ہیں اور وہیں رک گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، تو کیا ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ جماعت کروا دیں گے؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو تو میں نماز پڑھا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی واپس آ گئے اور لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ آپ چونکہ نماز میں استغراق کی وجہ سے کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے، اس لیے تالیوں کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی کہ کیوں بجا رہے ہیں، لیکن جب لوگوں نے زیادہ ہی تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی حضرت ابو بکر نے پہلے تو کوئی نوٹس نہ لیا کہ یہ تالی کیوں بج رہی ہے، لیکن جب زیادہ وہ شور بڑھا تو انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ٹھہرنے اور امامت جاری رکھنے کا اشارہ فرمایا کہ تم اگر نماز پڑھا رہے تو پڑھاتے رہو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کوئی اگر ضروری بات کا اشارہ کرنا پڑے، بعض اوقات آپ نماز پڑھیں اور بچے آ کے آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں یا ہاں یا نہ کا اشارہ کر دیتے ہیں، تو ایمرجنسی کی صورت میں اتنی التفات کی اجازت ہے۔ تو آپ نے ان کو بھی اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاتے جاؤ، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں پیچھے لوٹ کر صف اول میں آ گئے۔ یعنی کس طرح کہ حضرت ابو بکر اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور سمع اللہ لمن حمدہ ہی پر پہنچے، اور یوں کر کے تو پیچھے قہقری کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ وہ الٹے پاؤں یوں واپس لوٹ کے، یہ نہیں کہ جب صف میں واپس یعنی امام کی جگہ پہ کھڑے تھے تو الٹے پاؤں پیچھے پلٹ آئے، منہ موڑ کے واپس نہیں آئے، کیونکہ جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہو اور اگر کسی وجہ سے حرکت کرنا پڑے تو قبلے سے رخ نہیں بدلنا چاہیے، کیونکہ قبلہ رخ بدلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں پیٹنے لگتے ہو؟ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، تمہیں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہو، جب سبحان اللہ کہو گے تو سننے والا ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابو بکر، جب میں نے تم کو اشارہ کر دیا تھا کہ امامت جاری رکھنے میں تمہیں پھر کیا چیز مانے تھی، کہ میں نے تمہیں اشارے سے کہا تھا کہ پڑھاؤ نماز، تو تم نے کیوں ایسا کیا کہ نماز نہ پڑھائی اور پیچھے آ گئے؟ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو یہاں آخر میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کے اندر اگر امام غلطی کرے یا کسی چیز کی طرف کسی کو متوجہ کرنا ہو تو اس کے لیے تالی پیٹنے کی بجائے
جماعت میں مردوں کو حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں. یعنی اگر امام بھول رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، اور لقمہ وہ دے کہ جو لقمہ دینے کے لیے جیسے نماز میں ایک خاص شخص مقرر ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اگر لقمہ دینے لگے گا تو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ اسی صف میں اگر عورتیں بھی کھڑی ہوں تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ بجا کے یہ متنبہ کریں امام کو کہ امام نے غلطی کی. یہ دونوں کے لیے صرف ایک سمبل رکھ دیا گیا کہ ایک یہ لفظ بولے اور دوسرا جو ہے وہ اس طرح کہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی کہ تالیاں تو عورتوں کے لیے ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا بذات خود کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جو دیندار طبقہ ہے اس کے اندر تالی بجانے کو ایک برا کام سمجھا جاتا ہے. جیسے کوئی فنکشن ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہے یا کہیں کسی چیز کا اظہار کرنا ہے تو عموماً تالی بجائی جائے تو وہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی تالی نہیں بجانی چاہیے کیونکہ یہ تو کافروں کا فعل تھا. اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما کان صلاتهم فی البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان لوگوں کی عبادت بیت اللہ میں صرف یہی تھی کہ وہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تھے. تو عبادت کا یہ طریقہ نہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مطلقاً تالی بجانے سے منع نہیں فرما رہے، بلکہ یہ کہا کہ نماز میں عورت جو ہے وہ تالی بجا سکتی ہے، اور اس میں اس طرح ہاتھ سے تالی نہیں بجائی جائے گی بلکہ اس طرح، یعنی ایک ہاتھ الٹا ہوگا جیسے رکھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ، تو پھر آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور میں نماز پڑھاؤں.